اخروی کامیابی کا مدار تزکیہ نفس پر ہے۔ اپنے نفس کو پاکیزہ اور ستھرا بنانے کے لیے ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت ہے، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی کی طرف کھینچتا اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری یعنی پاکیزہ اور ستھرا قرار نہیں دیتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، ہاں مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ تو جو اللہ رب العالمین جل جلالہ کی رحمت کے دامن میں آ جائے وہی نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے، ورنہ عمومی طور پر نفس انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ اسی طرح شیطان انسان کو نیکیوں کے نقصانات بتا کر اور برائیوں کے فوائد بتا کر نیکی سے روکتا اور برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں نیک کام میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان انسان کے دل میں تنگ دستی کا خوف پیدا کرتا ہے کہ اگر تم نے اس کام میں خرچ کر دیا پھر تمہیں خود ضرورت پڑ گئی تو پھر کیا کرو گے، تو یوں تنگ دستی کا خوف دلا کر اس کو نیکی کے کام میں خرچ کرنے سے روکتا ہے اور برائی کے فائدے بتاتا ہے کہ تمہیں یہ فائدہ ملے گا، یہ فائدہ ملے گا، اور اس طرح برائی پر اکساتا ہے۔ رشوت کھانے کے لیے، سود کھانے کے لیے، ناپ تول میں کمی کے لیے، جھوٹ دھوکے فراڈ کے لیے، لوگوں کے قرضے دبانے کے لیے، چوری ڈکیتی کے لیے، اس طرح کے دیگر جو ظاہری اور عارضی فوائد ہیں اور حقیقت میں وہ انسان کے لیے تباہ کن چیزیں ہیں، ان کی طرف شیطان انسان کو رغبت دیتا ہے۔ تو جب نفس اور شیطان یہ دونوں انسان کو نیکی سے روکتے اور برائی کی طرف اکساتے ہیں تو اب ضروری ہے کہ نفس و شیطان کا مقابلہ کر کے ان کو مغلوب کیا جائے، اور اس کے بغیر تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجاہدہ کرے گا، ریاضت کرے گا، اپنے نفس سے جہاد کرے گا، وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اپنے بھلے کے لیے کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ تو اگر انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہماری اطاعت میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں اور اپنی طرف آنے والے راستوں پر چلا دیتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے نفس کا خلاف کرتا ہے، نفس و شیطان سے مقابلہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق سے نوازتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ترمذی شریف، مسند احمد، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، مستدرک، ان تمام کتب میں صحیح حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، حقیقت میں مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ تو اپنے نفس سے جہاد کیے بغیر اللہ کی اطاعت وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا اور زبردستی اس کو برائی سے روک کر نیکی کی طرف لانا پڑے گا۔ اب یہ انسان کے اندر شیطان اور نفس کے مقابلے کے لیے وہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ تو وہ طاقت آئے گی تقوی سے، خوف اور خشیت سے۔ اللہ کا دل میں خوف ہو، اللہ کی دل میں خشیت ہو تو پھر شیطان سے مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ تو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیت اور تقوی ہوتا ہے تو شیطان ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے، جب انہیں کوئی شیطانی خیال آتا ہے اور شیطان انہیں برائی پر اکسانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو شیطان اگرچہ برائی کے نقصان بتا کر، نیکی کے نقصان بتا کر اور برائی کے فائدے بتا کے نیکی سے روکتا اور برائی پر آمادہ کرتا ہے، لیکن جب دل میں خوف ہوتا ہے اللہ کا تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ اگر نیکی کی راہ میں کوئی تکلیف آ رہی ہے یا مشقت آ رہی ہے یہ تو عارضی ہے، اور اگر شیطان یہ مجھے فوائد بتا رہا ہے اس برائی کے تو اس کا نفع یا لذت وہ تو عارضی ہے، بعد میں وہ اتنا مدت دراز عذاب برداشت کرنا پڑے گا، وہ میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو موت کا، عذاب قبر کا، قیامت کی ہولناکیوں کا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور پیشی کا، حساب و کتاب کا اور دوزخ کے عذاب کا جو خوف ہے، ڈر ہے، وہ اس کو اتنا قوی بنا دیتا ہے کہ انسان پھر بآسانی نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کی قوت حاصل کر لیتا ہے۔ تو آپ اپنے اسلاف کے حالات کو دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد سچے اصحاب علیہم رضوان اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے سچے اولیاء کرام، انہوں نے باقاعدہ اپنے نفس سے مجاہدہ کیا ہے، جہاد کیا ہے، ریاضت کی ہے اور اپنے نفس کو پکیدہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، قرآن و سنت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، پہلی قوموں کی ہلاکت کے واقعات ہمارے پیش نظر رہیں اور عذاب آنے کے اسباب بھی ہمارے سامنے ہوں، اور موت کا احساس اور عذاب قبر کا خوف اور قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کے جو دہشتناک مناظر ہوں گے وہ بھی ہمارے سامنے ہوں۔ اس وقت کیا کیفیت ہوگی انسان کی؟ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اے حبیب انہیں قریب آنے والی قیامت سے ڈرائیں جب گھبراہٹ کی شدت کی وجہ سے لوگوں کے دل وہ اچھل کر حلق تک آ پہنچیں گے۔ تو قیامت کی ہولناکیوں کے مناظر سامنے ہوں، اللہ کی بارگاہ کے میں حاضری، اعمال کا تولا جانا، حساب و کتاب، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر اچھا عمل کیا تو اس کا صلہ رب کی بارگاہ سے پا لے گا، اگر ذرہ برابر برا کام کیا ہے تو اس کا انجام بھی دیکھ لے گا۔ یہ چیزیں سامنے ہوں، گناہوں کی سزائیں وہ اس کی پیش نظر ہوں اور جہنم کے عذابات وہ اس کے پیش نظر ہوں۔ تو جب یہ چیزیں انسان کے ہر وقت یاد ہوں، ذہن میں حاضر ہوں تو انسان کے اندر ڈر اور خوف ہوگا، اور اس ڈر اور خوف کی بنا پہ وہ شیطان اور نفس کا مقابلہ کر سکے گا۔ اور اگر دل و دماغ اللہ کے خوف سے اور آخرت کی فکر سے اگر خالی ہوئے تو پھر شیطان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آدمی وہ شخص جو
نفس کی ہر بات کو مانتا ہے تو نفس تو سہولت چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، لذت چاہتا ہے۔ تو سہولت، آسانی، لذت یہ کن کاموں میں ہے؟ یہ جو جہنم میں لے جانے والے کام ہیں ان میں زیادہ آسانی، سہولت اور لذت ملتی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے، تکلیفوں سے ڈھانپ دیا، جہنم کو شہوتوں سے، لذتوں سے ڈھانپ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے ان کاموں میں انسان کو مشقت ہوتی ہے، تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، اور جو جہنم میں لے جانے والے کام ہیں ان میں انسان کو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، اور ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو جو نفس ہے وہ سہولت چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، لذت چاہتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف انسان کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب نفس کے ساتھ جہاد کر کے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، برائی سے روکنا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بہرحال جس نے سرکشی اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا رہا، پس بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بس بہرحال جو اپنے رب کے حضور قیامت کے دن حاضری کے تصور سے وہ ڈر گیا، اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ جب رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضری ہوگی تو اس نے وہ تصور کیا، اور وہ تصور اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی بنا پہ وہ ڈر گیا، اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے، یعنی نفسانی خواہشات سے، بری خواہشات سے روک لیا، بس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ان آیات کے اندر بھی یہ اشارہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہی اپنے نفس کو برائی سے روک سکے گا، اور اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ لیکن جو نفس کی خواہشات پر چلے گا تو نفس چاہتا ہے کہ سہولت ہو، آسانی ہو، اور سہولت آسانی انسان کس میں محسوس کرتا ہے؟ دنیا کو ترجیح دینے میں۔ تو جو دنیا کو ترجیح دیتا رہا اور سرکشی کرتا رہا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک یہ ذہن نہیں بنا کہ ہمیں نفس سے جہاد کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے اپنے کھیتوں میں کام کرنا ہے، فیکٹری میں مزدوری کرنی ہے، آفس میں کام کرنا ہے، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے جانا ہے، پڑھانے جانا ہے، دنیا کے سارے کام ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ ہمارا ذہن ہی نہیں کہ ہم نے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ تو جب تک کسی چیز کی اہمیت آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی اور آپ باقاعدہ اس کام کو کرو گے نہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی تم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے، ریاضت کرنی ہے، اور نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، اور اس کو اللہ کی اطاعت کا عادی بنانا ہے۔ شروع میں آپ کو محنت کرنا پڑے گی، مشقت اٹھانا پڑے گی، بزور نفس کو روکنا پڑے گا، اور اللہ کا خوف اپنے قلب میں اجاگر کرنا پڑے گا۔ جب آپ عادی بن جائیں گے، اس کے بعد جب آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کام کی عادت بن جائے تو پھر وہ بندہ آسانی سے کر لیتا ہے، پھر اس کو کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ تو پھر جب آپ اپنے نفس کو آپ پاکیزہ بنا لو گے تو انشاءاللہ پھر آسانی سے آپ نیکی کے کام، اطاعت کے کام کر سکو گے۔ پھر نیکی کے کاموں میں آپ کو جو عمومی مشقت محسوس ہوتی ہے وہ بھی اس کا احساس نہیں ہوگا، اور نفس کو برائی سے روکنے کے لیے بھی آپ کو پھر بہت زیادہ کوئی مشقت اٹھانا نہیں پڑے گی۔ لیکن ابتداءً ضروری ہے کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے آپ باقاعدہ اس کے لیے کوشش کریں۔ تو حقیقت میں مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کیا، اور وہی شخص کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔